बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का शहर अब से तकरीबन 4100 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा ने आबाद किया था। यही शहर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये एक ऐसा इलाका था जहाँ दूर दूर तक ना कहीं आबादी थी और ना पानी और ना सब्ज़े का नामो निशान, मगर अल्लाह ताला को इस ज़मीन का मर्तबा सारी दुनिया से बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने जब इस ज़मीन को आबाद करने का इरादा किया तो उसने अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने दूध पीते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस मैदान में पहुंचा दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इस हुक्म पर सर झुका दिया और अपनी बीवी और बच्चे को इस वीरान और चटेल मैदान में पहुंचाकर आ गए। हज़रत हाजरा यहाँ हैरान व परेशान फिर रही थी। उनकी गोद में भूखा बच्चा प्यास से तड़प रहा था कि खुदावंद करीम ने वहाँ अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। इस जगह आज बैतुल्लाह शरीफ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके करीब आकर ज़मीन पर अपने पाँव की एड़ी मारी और अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पानी का चश्मा जारी हो गया। यही वो चश्मा है जो जमजम का कुआं कहलाता है। इस तरह अल्लाह ताला ने इस खुश्क और बंजर इलाके में पानी जारी कर दिया और हज़रत हाजरा सब्र व सुकून के साथ यहाँ तन्हा रहने लगी। यहाँ पानी देखकर परिंदे आने शुरू हो गए और हर वक्त उनके झुंड उड़ने लगे। इत्तेफाक से उस जमाने में यहाँ से एक काफिला गुजर रहा था। ये कबीला बनी जुरहुम का था जो पानी की तलाश में भटकता फिर रहा था। उन्होंने पहाड़ों पर परिंदों के झुंड उड़ते देखे तो वो समझ गए कि कहीं पानी मौजूद है और फिर ढूंढते हुए वो कुएं के पास आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने देखा कि एक तन्हा औरत अपने बच्चे को लिए बैठी है। उन लोगों ने हज़रत हाजरा के पास आकर उनसे वहाँ रहने और पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी। हज़रत हाजरा अपनी तन्हाई से घबराती थी। उन्होंने इस काफिले को वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। इस तरह यहाँ हज़रत हाजरा के बाद पहली आबादी कबीला जुरहुम की हुई। इसके बाद यहाँ आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी आकर बसने लगे और देखते ही देखते ये सरजमीन जिसको उस वक्त तहामा कहते थे एक छोटी सी बस्ती बन गई। हज़रत हाजरा को यहाँ रहते हुए 15 साल गुजर गए। उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र भी 15 साल हो गई थी कि एक रोज हज़रत हाजरा का इंतकाल हो गया। हज़रत इस्माईल ने अपनी वालदा को जमजम के कुएं के करीब ही एक जगह दफन कर दिया। हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम से मक्का आए। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि इस बस्ती में काबा तैयार करें जो अल्लाह ताला का घर कहलाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से मिले तो उनसे ये बात बताई कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं यहाँ एक घर बनाऊं जहाँ लोग अल्लाह ताला की इबादत किया करें। तुम इस काम में मेरा हाथ बटाना। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारें चुनने के लिए वो जगह बताई जहाँ आज तक बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फौरन बाप का हुक्म माना और तामीर के लिए पत्थर वगैरह इकट्ठे करने शुरू कर दिए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारें बनाना शुरू कर दी। इस तरह कुछ अरसे के बाद काबा तामीर हो गया जहाँ लोग अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा रसूल थे और तमाम उम्र लोगों को अल्लाह ताला की इबादत करने और सीधे रास्ते पर चलने की तबलीग फरमाते रहे। बैतुल्लाह की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाया और उन्होंने लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना शुरू कर दिया। इस तरह मक्के में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का सच्चा मजहब फैलने लगा। अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों में अपने पाक घर की इज्जत और मोहब्बत डाल दी और दूर दूर तक इसकी शोहरत बढ़ गई। आखिर 100 साल तक लोगों को तबलीग करने के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए। आपकी शादी मक्के ही में हुई थी और यहीं आपकी औलाद भी रहती थी। यहाँ तक कि जब आपकी नस्ल बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उनमें कुछ लोग दूसरे शहरों में जाकर बस गए। मक्के वालों में बैतुल्लाह शरीफ के इंतजामात की बहुत ज्यादा अहमियत थी। बैतुल्लाह के इंतजामात को तौलियत काबा कहते हैं।
जो खानदान काबे का मतवाली होता है उसके पास काबे की चाबियां रहती थीं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में अक्सर लोग एक अल्लाह को मानते थे और उसी आसमानी दीन पर चलते थे जिसे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इस दीन में नई नई बातें बढ़ने लगी। बैतुल्लाह शरीफ के करीब जो पत्थर लगे हुए थे, लोग काबे की वजह से उनकी भी इज्जत करते थे और बनी इस्माईल यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल के जो लोग दूसरे शहरों में रहते थे वो सब इनमें से एक एक पत्थर अपने साथ ले गए और उनकी भी इतनी ही इज्जत करने लगे जितनी बैतुल्लाह और हिजरे अस्वद की करते थे। हिजरे अस्वद वो काला पत्थर है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवार में लगाया था। फिर इनकी औलाद ने इन पत्थरों की इज्जत अपने बाप दादा से भी ज्यादा करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि इनकी औलाद मक्के आकर काबा का तवाफ करने के बजाय इन्हीं पत्थरों के गिर्द घूमने लगे और ये इज्जत इतनी बढ़ गई और इन्हीं को अपना खुदा मानने लगे। इन्होंने इन पत्थरों को घड़कर तरह तरह की तस्वीरें बना ली। इस तरह अरब में फिर बुत परस्ती शुरू हो गई और लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दीन को भुला बैठे। मगर मक्के में अभी तक कोई बुत नहीं आया था। जहाँ जिस शख्स ने बुत परस्ती फैलाई वो उमरू इब्न लुहई था। उमरू अपने जमाने में मक्के का सरदार था। ये एक दफा अपना इलाज करवाने शाम गया जहाँ उसने देखा कि लोग पत्थरों की तस्वीरों को पूजते हैं। उमरू को ये तरीका बहुत पसंद आया और ये वहाँ से एक बुत मांगकर मक्के ले आया और उसे बैतुल्लाह में रख दिया। इस बुत का नाम हुबल था। फिर उमरू जद्दा जाकर वहाँ से भी कुछ बुत उठा लाया और लोगों से कहने लगा कि वो इनको पूजा किया करें। मक्के में हर साल अरब के लोग हज करने आया करते थे, इसीलिए जल्द ही इन बुतों की शोहरत हो गई और लोग इनसे मन्नतें मानने लगे। अरब में सैकड़ों कबीले थे, चुनाचा हर कबीले ने अपना अलग अलग बुत बना लिया था। जो कबीले मशहूर और बड़े थे उनके बुत भी मशहूर और बड़े थे। मक्के का सबसे बड़ा कबीला कुरैश था, उनके बुत हुबल और अज़ा थे। दूसरा ताइफ का कबीला सकीफ था, उनके बुत का नाम लात था। इसके अलावा दूसरे मशहूर बुत उसाफ और नाइला और मनात वगैरह थे। इस तरह अब अल्लाह ताला का वो पाक घर बुतों का अड्डा बन चुका था। इसी तरह महीने, साल और सदियां गुजरती रहीं। मक्के के लोगों का जहन अब बदल चुका था। अब वो खुलम खुला बुतों को पूजने लगे, मगर फिर भी उनके दिलों में बैतुल्लाह की वही इज्जत थी जो उनके बाप दादा के जमाने में थी और वो इन्हीं की तरह काबा का तवाफ करते। हर साल मक्के में दूर दूर से हाजी आते और हज करते थे। फिर साथ ही वो काबा में रखे हुए बुतों को पूजते थे। काबा के इसी एहतराम की वजह से मक्के वाले पक्के और ऊंचे मकान नहीं बनाते थे और इसको बहुत गुनाह समझते थे। उनके मकान काबे से ऊंचे या इसके बराबर हों। काबे की तौलियत और मक्के की सरदारी मुख्तलिफ कबीलों के हाथों में रही। सबसे पहले ये बनी इस्माइल के पास रही, फिर बनी जुरहम ने लड़ भिड़कर इनसे ये तौलियत छीन ली। एक जमाने तक ये सरदारी उनके पास रही। इसके बाद अमालका के हाथों में होती हुई बनु खज़ा के कब्जे में आ गई। अब बैतुल्लाह की कुंजी इन्हीं के पास रहती थी। बैतुल्लाह की बाज मखसूस खिदमतें और ओहदे थे जो मक्का वालों में बहुत अहम समझे जाते थे। जिसको इनमें से कोई खिदमत मिल जाती वो इसको अपनी बड़ी खुशनसीबी समझता था। इन खिदमतों को अरबी में मुनासिब कहते हैं और एक खिदमत को मनसब कहते हैं। इन मुनासिब में से एक का नाम मनसब सकाया था। इसके जरिए हाजियों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम होता था। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अब जमजम का कुआं बंद हो गया था। ये कुआं बनी जुरहम ने पाट दिया था, क्योंकि जब बनु खज़ा ने बनी जुरहम से मक्के की सरदारी छीनी तो ये मक्के से भागते वक्त बैतुल्लाह का कीमती सामान चुपके से इस कुएं में भरकर इसको मिट्टी से पाट गए थे। अब मक्के में पानी की बड़ी मुश्किल हो गई थी। लोगों को मक्के के बाहर से पानी लाना पड़ता था। जब हाजी आते थे तो पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, इसीलिए ये खिदमत किसी कबीले के एक आदमी के पास रहती थी। इसी तरह किसी कबीले के पास काबे की कुंजियां रहती थी। जब हाजी काबे के अंदर जाना चाहते थे तो वो इससे इजाजत लेते थे। वही काबे को खोलता और बंद करता था। इस खिदमत का नाम मनसब हजाबा था। तीसरा मनसब रफादा था। इसके जरिए हाजियों के वास्ते खाने का इंतजाम होता था।
ان کے علاوہ دوسری خدمتیں بھی تھیں جن کو مکے والے بہت زیادہ مقدس سمجھتے تھے۔ آخر صدیوں کے بعد بنی اسماعیل میں ایک شخص قسی ابن کلاب پیدا ہوا۔ اس نے بنو خزاعہ سے لڑ بھڑ کر مکے کی سرداری چھین لی اور اس طرح اس نے کعبے کی ساری خدمتیں اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اسی ابن کلاب نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس نے سب سے پہلے مکے میں ایک بڑی عمارت بنوائی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ اس سے پہلے مکے میں کوئی پکی عمارت نہیں تھی بلکہ سب خیموں میں رہتے تھے۔ اسی ابن کلاب نے یہ عمارت بنوائی تاکہ یہاں مکے کے سرداروں کی مجلسیں اور مشورے ہوا کریں۔ اسی کے بعد اسی ابن کلاب نے دوسرے لوگوں کو بھی پکے مکان بنانے کی اجازت دے دی۔ ابھی تک جو حاجی مکے آتے تھے وہ اپنے خرچ سے کھانا کھاتے تھے۔ اسی ابن کلاب نے اس طریقے کو ختم کر دیا اور اس نے اپنے قبیلے قریش پر ٹیکس لگایا تاکہ اس پیسے سے حاجیوں کو کھانا دیا جائے۔ یہ پہلا ٹیکس تھا جو کسی ابن کلاب نے مکے میں ایجاد کیا۔ اسی ابن کلاب قبیلہ قریش کا تھا۔ اس نے مکے کو خوب ترقی دی اور اس سے پورے قبیلہ قریش کے سارے عرب میں عزت اور شہرت بڑھ گئی۔ اسی ابن کلاب کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑے کا نام عبدالدار تھا اور اس سے چھوٹے کا نام عبد مناف تھا۔ جب کسی بن کلاب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کعبے کے سارے مناسب اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو دے دیے، لیکن کچھ مدت کے بعد عبدالدار اور عبد مناف کی اولاد نے یہ عہدے آپس میں بانٹ دیے۔ اس طرح منصب سقایا اور منصب رفادہ کھانے اور پینے کے عہدے عبد مناف یعنی بنی عبد مناف کے حصے میں آ گئے، اور منصب حجابہ یعنی کعبے کی زیارت کرانے کا عہدہ اور منصب لواحر یعنی جنگ کے میدان میں جھنڈا اٹھانے کا عہدہ بنی عبدالدار کے پاس آ گئے۔ عبد مناف کے بڑے لڑکے کا نام عبد شمس تھا۔ بنی عبد مناف کی سرداری اور یہ دونوں عہدے اسی کو ملے، مگر بعد میں یہ سرداری عبد شمس کے چھوٹے بھائی ہاشم کے پاس آ گئی۔ ہاشم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے اور یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے مکے کو بہت ترقی دی، دوسرے ملکوں سے تجارتی معاہدے کیے اور مکے کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ ہاشم نے ایک قانون یہ بنایا کہ مکے سے ہر سال 2 بڑے تجارتی قافلے جایا کریں۔ ایک قافلہ سردیوں کے موسم میں جائے جو یمن کا رخ کرے اور دوسرا قافلہ گرمیوں کے موسم میں روانہ ہو جو شام کو جایا کرے۔ اس سے مکے کی تجارت کو زبردست فائدہ ہوا اور سب لوگ خوشحال ہو گئے۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کی ایک لڑکی سلمہ بنت عمرو سے کی۔ سلمہ یثرب کے قبیلے بنی نجار کی لڑکی تھی اور اپنی دولت اور سمجھداری کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ہاشم کو بہت پسند آئی اور وہ اس سے شادی کر کے اسے مکے لے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد سلمہ امید سے ہو گئیں۔ جب پیدائش کے دن قریب آ گئے تو ہاشم نے اپنی بیوی کو ان کے میکے یعنی یثرب پہنچا دیا۔ اس کے بعد ہاشم خود تجارت کے لیے شام چلے گئے، مگر وہیں ایک جگہ غزہ ہے، غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد سلمہ واپس مکے نہیں گئی بلکہ اپنے بچے کے ساتھ یثرب یعنی مدینے میں ہی رہنے لگی۔ ہاشم کے انتقال کے بعد مکے میں منصب سقایا اور منصب رفادہ مطلب کو مل گئے۔ یہ ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے۔ ہاشم کے انتقال کو 6 سال گزر گئے۔ مطلب کو اس عرصے میں اپنے بھتیجے شیبہ کا خیال ہی نہیں آیا، مگر ایک دن اچانک انہیں بھتیجے کی یاد آئی اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ وہ فوراً مدینے کو روانہ ہو گئے اور سیدھے سلمہ کے پاس پہنچے۔ مطلب نے سلمہ سے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ سلمہ کا یہ اکلوتا اور چہیتا بچہ تھا، اسی لیے اس نے بھیجنے سے انکار کر دیا، لیکن مطلب برابر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ سلمہ تیار ہو گئی۔ مطلب اسی وقت شیبہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مکے کو روانہ ہو گئے۔ جب مطلب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا مطلب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ مکے والوں نے شیبہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے وہ سمجھے کہ مطلب اپنے لیے کوئی غلام خرید کر لائے ہیں۔ یہ سمجھ کر لوگوں نے ایک دم پکارنا شروع کر دیا، عبد المطلب عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ مطلب نے فوراً لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے
بلکہ میرا بھتیجا شیبہ ہے، میں اسے مدینہ لے کر آیا ہوں۔ اس طرح لوگوں کو شیبہ کی اصلیت تو معلوم ہو گئی، مگر ان کا یہ نام کچھ ایسا چلا کہ شیبہ اسی نام سے مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ان کا اصل نام بالکل ہی بھول گئے۔ مطلب کے انتقال کے بعد منصب رفادہ اور منصب سقایا کے متوالی عبد المطلب بن گئے، کیونکہ یہ ہاشم کے بیٹے تھے اور اصل میں یہ انہی کا حق تھا۔ عبد المطلب ہاشم کی طرح بہت نیک اور سخی تھے، وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ مکے والوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، کیونکہ جب سے زمزم کا کنواں بند ہوا تھا اس وقت سے مکے میں کوئی کنواں نہیں رہا تھا۔ یہ کنواں عبد المطلب کے زمانے سے سینکڑوں سال پہلے بنی جرہم پاٹ گئے تھے، اور اب لوگ یہ بھی بھول گئے تھے کہ کبھی یہاں کوئی کنواں بھی تھا۔ ایک رات عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کو پکار کر ان سے کہہ رہا ہے، زمزم کا کنواں کھود ڈالو۔ عبد المطلب نے اس آدمی سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس نے بتایا، یہ ایک کنواں ہے جو فلاں جگہ پر ہے، اور صبح کو تمہیں اس جگہ ایک کوا ٹھونگے مارتا ہوا نظر آئے گا۔ صبح ہوتے ہی عبد المطلب حرم میں پہنچے تو دیکھا وہاں سچ مچ ایک کوا زمین کو کھرید رہا تھا۔ اب عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کنواں ضرور کھودیں گے، مگر جب انہوں نے قریش سے اس کا ذکر کیا تو وہ خود بھی کھودنے پر تیار نہیں ہوئے اور عبد المطلب کو بھی منع کرنے لگے، مگر عبد المطلب فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ کنواں ضرور کھودنا ہے۔ اس وقت عبد المطلب کے صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ اگر میرے کئی بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی، اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں تو میں ان سے ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ زمزم کا کنواں کھود ڈالا۔ اس کنویں میں سے سونے کا کچھ سامان نکلا، اس سے عبد المطلب نے کعبے کو سجایا۔ ادھر انہوں نے زمزم کے پاس ایک حوض بنوایا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس سے پانی پی لیا کریں۔ خداوند کریم نے عبد المطلب کی دعا قبول فرما لی اور ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب سب بیٹے جوان ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا، یعنی ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کا، جس کا عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ عبد المطلب نے قسم پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سب بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا۔ اس قرعے میں قربانی کے لیے عبداللہ کا نام آیا۔ یہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور یہی عبداللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ جناب عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، نیک اور سمجھدار تھے۔ سارے قبیلے میں ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا اور ہر لڑکی ان کو اپنا شوہر بنانا چاہتی تھی، مگر اچانک لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو قربان کرنے کی قسم کھائی تھی، اور اب اس قربانی کے لیے عبداللہ کا نام آ گیا ہے۔ جناب عبداللہ سے ہر شخص کو محبت تھی اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس طرح ذبح کر دیے جائیں، اسی لیے لوگ آ کر عبد المطلب کو اس سے روکنے لگے، مگر عبد المطلب قسم پوری کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ آخر عبد المطلب کے پاس ایک رئیس مغیرہ آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ تم اپنی قسم پوری کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ کسی کاہن یا نجومی سے پوچھو۔ اس زمانے میں یثرب میں بہت ہی مشہور کاہنہ عورت تھی۔ مغیرہ نے عبد المطلب سے اسی کے پاس جانے کے لیے کہا۔ یہ بات عبد المطلب کی سمجھ میں آ گئی اور وہ فوراً اس عورت سے جا کر ملے۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، تمہارے یہاں کتنی جان کی قیمت کا رواج ہے؟ عبد المطلب نے کہا، ہم جان کے بدلے میں 10 اونٹ دیتے ہیں۔ کاہنہ نے کہا، تب تم 10 اونٹوں کا اور بیٹے کے نام کا قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ میں اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کرنا، ورنہ 20 اونٹ کا قرعہ ڈالنا۔ اس طرح جب تک اونٹوں کے نام کا قرعہ نہ نکلے تم ہر مرتبہ قرعے میں 10 اونٹ بڑھاتے رہنا۔ جب قرعہ اونٹوں پر نکل آئے تو بیٹے کے بدلے وہ سب اونٹ ذبح کر دینا۔ عبد المطلب نے مکے آ کر قرعہ ڈالا۔ پہلی مرتبہ اونٹوں پر قرعہ نہیں ڈالا تو انہوں نے
10 اونٹ بڑھا دیے اور پھر 20 پر قرعہ ڈالا، پھر بھی اونٹوں پر قرعہ نہیں آیا۔ اس طرح عبد المطلب اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے اور قرعہ ڈالتے رہے۔ آخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں پر ہی نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سب نے عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے بیٹے کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر کے اپنی قسم پوری کی۔ جناب عبداللہ کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے قریش کا ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، مگر اللہ پاک جناب عبداللہ کی دلہن منتخب فرما چکا تھا جو سارے مکہ میں اپنے حسن اور شرافت میں ایک ہی تھی، اسی لیے کہ ان ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی مقدس ہستی آنے والی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا عالم پیدا فرمایا۔ عبد المطلب نے ابھی تک کہیں جناب عبداللہ کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا۔ اسی زمانے میں انہیں یمن کا سفر پیش آیا۔ عبد المطلب یمن میں جس آدمی کے یہاں ٹھہرے وہ یہودی کا بڑا عالم تھا۔ ایک دن وہ عبد المطلب سے کہنے لگے، اے ابن ہاشم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب کو بہت تعجب ہوا مگر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب اس یہودی نے ان کا بدن ٹٹولنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے جب ان کی نظر ناک پر پڑی تو انہوں نے جلدی سے دونوں نتنے دیکھے اور پکار اٹھا، مبارک ہو تمہیں ابن ہاشم، ایک طرف سے نبوت کا پتہ چلتا ہے، دوسری طرف سے سلطنت اور بادشاہت کا۔ پھر اس نے کہا، آپ بنی زہرہ کے خاندان میں شادی بیاہ کا رشتہ پیدا کیجئے، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتے کرنے میں نبوت کے آثار ملتے ہیں۔ عبد المطلب مکہ واپس آ گئے۔ اس وقت مکہ کا ہر گھرانہ جناب عبداللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عبد المطلب نے کسی کا رشتہ منظور کرنے سے پہلے یہ تحقیق کیا کہ بنی زہرہ کے خاندان میں کوئی نیک سیرت اور نیک صورت لڑکی ہے، اور پھر جیسے انہیں جناب آمنہ بنت وہب کے متعلق معلوم ہوا انہوں نے فوراً وہب کے گھر بیٹے کا رشتہ بھیجا۔ جناب آمنہ کے ماں باپ خود جناب عبداللہ کو ہر طرح سے پسند کرتے تھے، اسی لیے فوراً ہی رشتہ منظور ہو گیا۔ اس کے بعد خاندان بنی زہرہ کی بیٹی ہاشمی سردار سے بیاہ کر آئی۔ شادی کے بعد جلد ہی جناب آمنہ امید سے ہو گئی۔ اس زمانے میں مکے سے ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا تھا، اس کے ساتھ جناب عبداللہ کا جانا بھی طے ہوا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے رخصت ہو کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ شام پہنچ کر قافلے نے لین دین کیا اور اس سے نمٹ کر واپس مکے کو روانہ ہوئے، مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھیں اور جناب عبداللہ اپنی نئی نویلی دلہن سے پھر مل سکیں۔ جب یہ قافلہ یثرب پہنچا تو اچانک عبداللہ بیمار ہو گئے اور پھر کچھ دن بعد یہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے رشتہ داروں نے انہیں یثرب کے قریب کے مقام پر دفن کر دیا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب کے ساتھ مکے کے ہر گھرانے نے جناب عبداللہ کا ماتم کیا، مگر جس خدا نے یہ غم دیا تھا وہی اب عبد المطلب کے گھرانے کو اتنی بڑی نعمت دینے والا تھا جس کی خوشی دنیا کے ہر غم پر بھاری ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جناب آمنہ کے یہاں پیدائش کے دن قریب آتے گئے اور پھر وہ مبارک دن آ گیا جب 12 ربیع الاول پیر کے روز 20 اپریل 571 کو صبح کے وقت جناب آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی اور دنیا اور آخرت کی برکتیں لے کر ایک سراپے نور بچہ دنیا میں تشریف لے آیا۔ آپ ہی پیغمبر آخر الزمان رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سبحان اللہ۔